السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا امتحار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے استاذ گرامی حضرت علامہ مفتی قاسم صاحب مصباحی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں انہوں نے ایک منقبت لکھی گئی اور بڑے پیارے اشعار لکھے گئے۔ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ کیسے بیاں ہو عظمت و رفاعت حسین کی، کیسے بیاں ہو عظمت و رفاعت حسین کی، پھیلی گے ہر سو آج بھی شہرت حسین کی، پھیلی گے ہر سو آج بھی شہرت حسین کی، اور ان کو بٹھا کے کاندھے پہ اعلان کر دیا، ان کو بٹھا کے کاندھے پہ اعلان کر دیا، اعلیٰ ہے مرتبہ و فضیلت حسین کی، اعلیٰ ہے مرتبہ و فضیلت حسین کی۔ اور فرماتے گے ہو کر شہید زندہ و جاوید بن گئے، ہو کر شہید زندہ و جاوید بن گئے، ہر دل پہ چھا گئی گے حکومت حسین کی۔ ہو کر شہید زندہ و جاوید بن گئے، ہر دل پہ چھا گئی گے حکومت حسین کی۔ اور فرماتے گے مٹتا گیا یزید تو مٹتا چلا گیا، مٹتا گیا یزید تو مٹتا چلا گیا، بڑھتی گئی جہان میں عزت حسین کی، بڑھتی گئی جہان میں عزت حسین کی۔ اور فرماتے گے پڑھتے ہی رہو نماز ہمیشہ اے دوستو، پڑھتے رہو نماز ہمیشہ اے دوستو، دیتی ہے درس ہم کو عبادت حسین کی، دیتی ہے درس ہم کو عبادت حسین کی۔ اور فرماتے کہ ظلم و ستم کے سامنے جھکنا نہیں کبھی، ظلم و ستم کے سامنے جھکنا نہیں کبھی، سکھلا رہی گی ہم کو یہ شجاعت حسین کی، سکھلا رہی گی ہم کو یہ شجاعت حسین کی۔ اور فرماتے کہ سر کو کٹا کے دین نبی کو بچا لیا، سر کو کٹا کے دین نبی کو بچا لیا، دنیا چکا سکی گی کیا قیمت حسین کی، دنیا چکا سکے گی کیا قیمت حسین کی۔ اور آخر میں فرماتے گے رضوی کو ہے یقین اپنی نجات پر، رضوی کو ہے یقین اپنی نجات پر، بخشوائے گی اسے بھی شفاعت حسین کی، بخشوائے گی اسے بھی شفاعت حسین کی۔ محبت سے درود پاک پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں کہ آج ہمیں یزید پلید بدبخت کے بارے میں کچھ باتیں سماعت کرنی گے تاکہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے اور بات مکمل سمجھ میں آ سکے۔ یزید یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے۔ یزید کون تھا؟ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا، اور اس کی کنیت ابو خالد ہے،
یزید کی کنیت کیا گئے؟ ابو خالد گئے، اور امیہ خاندان کا یہ وہ بدبخت انسان گئے کہ جس کی پیشانی پر نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا سیاہ داغ ہے۔ اور یہ یزید پلید ہجری سن 25 میں پیدا ہوا، اور اس کی ماں کا نام میسون بنت نجد الکلبی، اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ یزید کی میسون بنت نجد الکلبی اس کی ماں کا نام تھا۔ اور یزید کی ماں کے بارے میں تاریخ کے اندر فقط اتنا آیا گیا، اس لیے کہ آج لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہوئے نظر آتے گئے، نہ کوئی سند گئے، نہ کوئی صحیح روایت گئے، نہ کسی کتاب کا حوالہ گئے، بس جو من چاہے وہ بیان کر دیا، جو من چاہے وہ بک دیا۔ اور اب تو یہ حال اور یہ پوزیشن چل لگی گئے کہ ہمارا ذہن جو کہے وہی روایت ہے، وہی صحیح ہے، وہی حق ہے، اسی پر عمل کرو۔ اور تاریخ، حضور کی احادیث اور قرآن کیا بتاتا ہے، اس سے کوئی ہمارا علاقہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب یزید کی ماں کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ محرم کی 11ویں کو یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا، اس لیے محرم کی 11ویں کو کوئی روزہ نہ رکھے۔ اور کیونکہ یزید کی ماں نے 11ویں کو روزہ رکھا تھا محرم کی، تو اس دن کوئی فاتحہ خوانی بھی نہ کرے اور روزہ بھی نہ رکھے۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں، اور آج مجھے مجبوراً یہ بات عرض کرنا پڑی، اس لیے کہ آج کئی لوگوں نے روزہ رکھا تھا، کئی لوگوں نے روزہ رکھا تھا، اور مجھے پوچھ کے رکھا تھا کہ حضرت ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ میں نے بولا محرم کا مہینہ ہے، 1 چاند سے لے کر 30ویں چاند تک مکمل روزے رکھو، ثواب ہی ثواب کماؤ، اور اللہ کے فضل سے تمہیں بہت ثواب ملے گا۔ لیکن مغرب کے وقت پتا چلا کہ جن لوگوں نے مجھے پوچھ کے روزہ رکھا تھا، تو مغرب میں انہیں مبارکباد دینے گیا کہ تم نے یہ محرم کی 11ویں کا روزہ رکھا، تب پتا چلا کہ انہوں نے روزہ توڑ دیا ہے۔ اب میں نے پوچھا روزہ کیوں توڑ دیا؟ کہا کہ کئی عورتوں نے آ کر ہمیں یہ کہا کہ تو یزید کی ماں بن گئی، تو یزید کی ماں بن گئی۔ کہا کہ تو نے آج روزہ رکھ لیا، کہا تو یزید کی ماں ہو گئی۔ اللہ بھائی یہ کتنی جہالت، اور اللہ بھائی یہ کتنی بیکار کی باتیں گئے کہ محبت حسین میں فقط رضائے الہی کے لیے جس نے روزہ رکھا ہو، اور یزید کی ماں کا نام لے کر اسے روزہ توڑوا دیا گیا۔ بتاؤ یہ گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یقیناً گناہ ہوا۔ اپنی جہالت کی بنیاد پر انسان گناہ کما رہا ہے اور اسے پتہ تک نہیں چلتا گے، بلکہ تاریخ میں جہاں تک آیا گے، اور میں نے اپنے معتمد علماء سے اور فقہاء سے جو سنا گے، فقط اتنا سنا ہے کہ یزید کی ماں شاعرہ تھی، شعر کہنے والی تھی، شعر و شاعری کرتی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ کئی اشعار لکھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اشعار پڑھے، تو حضرت امیر معاویہ کو وہ اشعار پسند نہ آئے، وہ اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ بس اتنا روایتوں کے اندر آیا ہے، اور اتنا تاریخ کے اندر پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ اس کی زیادہ معلومات یزید کی ماں کے بارے میں کسی کو نہیں ہے، اور تاریخ میں کہیں ملتی ہے۔ اور اللہ اکبر، لوگ بیان کرتے ہیں کہ 11ویں کو یزید کی ماں نے روزہ رکھا، تو تاریخ کی کتابیں چھان ڈالی گئی، لیکن اس کے تعلق سے کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئی کہ یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا۔ لوگ اپنا ذہن بنا کے یہ باتیں پھیلا رہ گئی ہر سو کہ اللہ بھائی یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بالفرض مان لو، ہم نے تو کہیں پڑھا نہیں، کہیں سنا نہیں، لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں، اگر ان کی بات کو مان بھی لیا جائے کہ یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا، تو ہمارے روزہ رکھنے میں اور یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا اس میں کون سا تعلق ہے؟ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو امام حسین کی محبت میں اور رضائے الہی کے لیے رکھیں گے، اس میں یزید کی ماں کا کیا تعلق ہے ہمارے روزے سے؟ اور اللہ اکبر، اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آیا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہود اور نصارہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں یہ 9 محرم کا، تو حضور نے فرمایا ہم 9واں اور 10واں روزہ رکھیں گے، یعنی 2 روزے رکھیں گے۔ تو یہودی اور نصارہ بھی تو یہ 9واں روزہ رکھتے تھے، لیکن حضور نے اس بنیاد پر 9ویں محرم کا روزہ ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں۔ اللہ اور حضور نے فرمایا 2 زیادہ رکھیں گے، یعنی 1 اور زیادہ رکھیں گے، یوں کر کے کل 9 اور 10 2 روزے رکھیں گے، لیکن حضور نے روزہ نہیں چھوڑا۔ تو اللہ اکبر، لوگ یہ بات کہیں گے کہ یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا تو ہم 11ویں کا روزہ چھوڑ دیں۔ اگر یزید کی ماں نے روزہ رکھا ہو بالفرض، تو تم 11ویں کا بھی رکھو، 12ویں کا بھی رکھو، 13ویں کا بھی رکھو، 14ویں
روزے کا بھی رکھو، سارے روزے رکھو، لیکن اللہ ابا یزید کی ماں کا نام لے کر اللہ ابا یہ 11ویں کا روزہ لوگوں کو توڑوا دینا اور جہالت والی باتیں کرنا یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ یزید کی ماں کے بارے میں فقط اتنا آیا کہ وہ ایک شاعرہ تھی اور حضرت امیر معاویہ نے اسے طلاق دی تھی، اس سے زیادہ معلومات تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ اپنا ذہن بنا کے اور جہالت میں آگے یہ باتیں ہر سنیں پھیلانی چاہیے کہ یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا اس لیے 11 محرم کو نہ روزہ رکھ سکتے گے، نہ عبادت کر سکتے، نہ فاتحہ خوانی کر سکتے گے، یہ سب جہالت پر مبنی باتیں گے، اس طرح بالکل دھیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، امام حسین سے محبت کرتے ہوئے رضا الہی کی روزہ بھی رکھے اور عبادت بھی کرے، پورا مہینہ عبادت کرے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ یزید کی ماں کے تعلق سے تھا۔ اب میں بیان کروں کہ یہ ہجری سن 25 کے اندر یزید پیدا ہوا اور یزید کے بارے میں آیا کہ یزید بہت موٹا، پتلا بھی نہیں تھا، یہ گدھا یہ بہت موٹا تھا اور یہ بدنما، بد خلق، فاسق اور فاجر اور شرابی، بدکار اور ظالم، بے ادب، گستاخ شخص تھا۔ اور یہ اللہ اکبر یزید کون تھا؟ اس تعلق سے ہمارے علماء فرماتے گئے یزید یہ خبیث تھا، یزید پلید تھا، یزید کبائر کا مرتکب تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، یزید شقی اور بدبخت تھا، اور اللہ اکبر یزید خدا تعالیٰ کو دشمن تھا، یزید شرابی تھا، یزید زنا کرنے والا تھا، یزید حرام عورتوں کو حلال کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر یزید کے بارے میں آیا کہ یزید، اس کے بارے میں سرکار داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے گئے کہ یزید اللہ کو اکبر، اللہ اسے رسوا کرے، ذلیل اور رسوا کرے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ یزید نے صحابہ کرام اور تابعین کے قتل کا حکم دیا اور فرماتے گئے علماء کہ یزید سب انسانوں میں سب سے بدتر اور مبغوض شخص تھا، یزید بے سعادت تھا، یزید ناخلف تھا، یزید بدبخت تھا اور یزید فاسقوں کے گروہ سے تھا اور یزید لعنت کا حقدار ہے۔ اور یزید کے کفر پر معتبر روایات موجود ہے۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے گئے اور اللہ پر یزید کو امیر المؤمنین کہنے والے، یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے والے کو اللہ عمر بن عبدالعزیز نے 20 درے لگائے اور کہا کہ یزید امیر المؤمنین نہیں ہے، یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کے لائق نہیں ہے، یزید وہ بدبخت ہے اللہ پر جس نے مدینہ منورہ پر حملے کیے، کعبے پر حملے کیے گئے، مسلمانوں کی عزت کو اچھالا، مسجد نبوی میں گندگی کی، حضور کے منبر پر اللہ پر گندگی پھیلائی، یزید وہ بدبخت شخص تھا۔ یزید کے بارے میں کبھی اچھا گمان نہیں رکھنا چاہیے، یزید کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یزید وہ بیکار آدمی تھا اللہ اکبر جس نے عورتوں کی عزت اچھالی گئے، اللہ اکبر جس نے اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کیے گئے، اللہ اکبر یزید کے حکم سے سکینہ پر ظلم و ستم کیا گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم و ستم کیا گیا اور یزید کے کہنے پر امام حسین کو قتل کیا گیا، یزید کے اللہ اکبر حکم پر اہل بیت اطہار کی توہین کی گئی۔ یزید کوئی اچھا شخص نہیں تھا، لیکن اللہ اکبر میں آپ کو بتاؤں کہ یزید یہ ایسا بدبخت شخص تھا کہ جس کے تعلق سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے خبر دے دی، بہت پہلے یزید کے تعلق سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور میں حدیث پاک پیش کروں، آپ سماعت فرمائیے گا، اس لیے کہ اب ایسے فرقے اور ایسے گمراہ لوگ پیدا ہو گئے کہ یزید کو امیر المؤمنین کہتے گئے، حضرت یزید کہتے گئے، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، معاذ اللہ، 7 بار معاذ اللہ رب العالمین یہ کہتے گئے۔ اور نام تک میں بتا دو، ایک بدبخت ہے جس کا نام جلال الدین قاسمی ہے اور یہ ابھی بھی زندہ ہے، یوٹیوب وغیرہ پر آتا ہے جلال الدین قاسمی کر کے آپ مارے، سرچ مارے تو آپ کو مل جائے گا اس کا وہ بدبخت چہرہ، تو وہ ایسی بکواس کرتا ہے کہ حضرت یزید امیر المومنین کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یزید جب مرا تو اسے ہاتھوں میں اس کے جنازے کو اٹھایا گیا، ہاتھوں میں اس کی لاش کو اٹھایا گیا، اللہ جہاں کوڑا کرکٹ میں جس کے لاش کو پھینک دیا گیا، اور یہ جلال الدین قاسمی کہتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو احترام کے ساتھ ہاتھوں میں اٹھایا گیا تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین، لوگ امیر المؤمنین کہنے لگے، یزید کے بارے میں اچھا گمان کرنے لگے۔ اللہ ابا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ہم اپنے اللہ اکبر مسلمان بھائی اور ہمارے بھائی جو اللہ اکبر جو ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ ایسے بدبختی کی تقریریں سننے کے بعد وہ بھی یزید کے بارے میں اچھا گمان رکھتے گئے۔ میں یہ کہتا ہوں یزید کے بارے میں ہرگز اچھا گمان نہ رکھنا، یزید وہ شخص ہے جو فاسق اور فاجر ہے، یزید وہ شخص ہے جو اہل بیت کا پکا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، اور اللہ اکبر یزید لعنت کا حقدار ہے۔ یزید کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرنا چاہیے، اور یزید کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرمایا گیا، اور رویانی اپنی مسند میں صحابی رسول
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے گئے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ دیکھیں یزید کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اولو من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید او کما قال رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ میں سے ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ کیا فرمایا کہ بنو امیہ میں سے ایک شخص ہوگا جو میری سنتوں کو بدلنے والا ہوگا، میری سنتوں کو پامال کرے گا، لوگوں کو بے نمازی بنائے گا اور میری سنتیں سے لوگوں کو دور کر دے گا، وہ بنو امیہ میں سے ایک شخص ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ یزید کے بارے میں تو بہت پہلے خبر دے دی گئی تھی کہ اللہ بھائی یزید یہ بدبخت پیدا ہونے والا ہے، اور اللہ بھائی ایک دوسری روایت کے اندر بھی ہے گئے، ابو یعلا اپنی مسند میں روایت کرتے گئے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے گئے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے کہ میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر رہے گی۔ کیا فرمایا اس نے؟ میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر رہے گی، یہاں تک کہ پہلا رکھنا اندازی کرنے والا بنو امیہ میں سے ایک شخص ہوگا، فتنہ کرنے والا، لوگوں میں تشویش پیدا کرنے والا ایک شخص ہوگا، اللہ جس کا نام یزید ہوگا۔ کہا کہ میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر رہے گی، لیکن اللہ بھائی یہ یزید نام میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اللہ عدل و انصاف سے لوگوں کو دور کر دے گا، میری سنت سے لوگوں کو دور کر دے گا، اللہ کے حکام سے لوگوں کو دور کر دے گا اور ظلم و ستم کرے گا، اللہ اس کا نام یزید ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ تو یزید کے بارے میں تو بہت پہلے خبریں دے دی گئی، اللہ دے دی گئی ہے کہ یہ یزید ایسا بدبخت پیدا ہونے والا ہے، لیکن اللہ آج کل یزید کے بارے میں لوگ اچھا گمان رکھتے گئے، لیکن میں ان کو کہوں کہ یزید کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھنا، ہرگز نہ رکھنا، اس لیے کہ یزید کے بارے میں ہمارے علماء کا موقف کیا ہے، ہمارے علماء یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا سنو، میں چند علماء کے نام آپ کو بتاتا ہوں، اس سے قبل آپ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ثبت بالسنہ، اور تاریخ الخلفاء کے اندر گئے کہ جو لوگ یزید کو اچھا کہتے وہ ذرا یہ سنیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز یہ ان کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا گئے، انہیں امام الہدا کہا جاتا گئے۔ تو اللہ اکبر، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے یزید کا ذکر ان الفاظ میں کیا، عمر بن عبدالعزیز کے سامنے یزید کا ذکر کیا اور ان الفاظ میں کیا، امیر المؤمنین یزید بن معاویہ، ایسا امیر المؤمنین کہا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص سے کہا تو نے یزید کو کیا کہا؟ امیر المؤمنین کہا۔ اللہ اکبر، تو نے یزید کو امیر المؤمنین کہا؟ تو عمر بن عبدالعزیز جن کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، اللہ اکبر، آپ نے حکم دیا کہ اس شخص نے یزید کو امیر المؤمنین کہا گئے، اسے 20 درے مارے جائے۔ کیا فرمایا؟ اسے 20 درے مارے جائے۔ بتاؤ، جس شخص نے اللہ اب یزید کو امیر المؤمنین کہا، عمر بن عبدالعزیز نے اسے 20 درے مروائے، تو بتاؤ یزید کے بارے میں ہمارا گمان کبھی اچھا ہونا چاہیے؟ کیا اللہ اب کبھی جنتی ہو سکتا ہے؟ کبھی اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ اب جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، جو اہل بیت کا دشمن ہو، خدا کا دشمن ہو، اللہ اکبر، وہ جنتی ہو، اس کے بارے میں ہمارا اچھا گمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اب اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر اور اللہ اب حرام عورتوں کو اپنے لشکر پر حلال کرنے والا یزید بدبخت تھا، جس نے مدینہ طیبہ میں گندگی پھیلا کر اللہ اکبر، جہاں پر حضرت عثمان غنی نے خون کا ایک قطرہ گرنے دینا بھی گوارا نہ کیا، اس مدینہ منورہ میں حملے کروا کے اللہ اکبر لوگوں کو، صحابہ کو، تابعین کو قتل کروایا، اور اللہ اکبر مدینہ میں خون کی ندیاں اس نے بہا دی۔ یہ وہ یزید بدبخت ہے، اس کے بارے میں ہمارا ہرگز گمان اچھا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ یزید کے بارے میں اور سنیں، مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے مکتوبات میں فرماتے گئے کہ یزید بدبخت فاسقوں کے گروہ میں سے گئے، اس پر لعنت میں توقف کرنا یہ اہل سنت و جماعت کے اصول کی بنا پر گئے، کسی معین شخص پر لعنت جائز نہیں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ہاں اگر یقین سے معلوم ہو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو اس پر لعنت کرنا جائز ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی پر لعنت کرنا جائز ہے۔ لیکن اس کے بعد مجدد الفسانی فرماتے گئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یزید
لعنت کا حقدار نہیں گے، یزید پر لعنت نہیں کی جائے گی۔ مجدد الف ثانی فرماتے گے کہ یزید پر سرو پہ سرو لعنت کی جائے گی، وہ ملعون ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دیتے گے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو یزید لعنت کا حقدار ہے، اس پر لعنت کی جائے گی، یہ مجدد الف ثانی فرماتے گے۔ اللہ جو مجدد الف ثانی فرماتے وہ لعنت کا حقدار ہے۔ تو اللہ پھر آج لوگ یزید کی تعریف کرنے لگے اور آج کہے کہ یزید اچھا گے۔ بتاؤ وہ شخص خود یزید ہی ہوگا، وہ خود یزید ہی ہوگا، لیکن اللہ یزید کے بارے میں کبھی اچھا گمان نہ رکھیے۔ وہ بدبخت تھا اللہ اکبر کہ جس نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ اور سنیں اللہ یزید کے تعلق سے ہمارے علماء نے کیا لکھا گیا۔ شیخ محقق قدس سرہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک یزید پلید سب آدمیوں میں سے بدتر اور مبغوض ہے۔ اس بے سعادت نے وہ کام کیے کہ اس امت نے کسی نے بھی ایسے کام نہیں کیے گئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد اہل بیت کی اہانت کی، اور اللہ اس نے مدینہ منورہ کے اللہ اکبر مدینہ منورہ کو خراب کیا، وہاں پر خون ریزی کی اور لشکر کو بھیج کر اللہ اکبر بقیہ اصحاب اور تابعین کے قتل کا اس نے حکم دیا گیا۔ تو اللہ اکبر یہ یزید پلید ہے، یہ لعنت کا حقدار ہے، اس کے بارے میں کبھی بھی اچھا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ یزید کیا گئے لعنت کا حقدار گئے، فاسق کو فاجر گئے، یہ اللہ ابا کبھی بھی ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اہل بیت کا نہ ہوا، جو اللہ ابا امام حسین کا نہ ہوا، امام حسن کا نہ ہوا، اللہ ابا جو اپنے باپ صحابی رسول اللہ حضرت امیر معاویہ کا نہ ہوا، وہ بلا ہمارا کب ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارا گمان کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ یزید پلید یہ فاسق اور فاجر تھا، اللہ ابا اس کے بارے میں کبھی بھی اچھا گمان نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہاں تک کہ علامہ تفتہ زانی فرماتے گئے کہ بعض حضرات یزید پر لعنت کے متعلق توقف کرتے گئے، رک جاتے گئے، مگر ہم توقف نہیں کرتے بلکہ یزید کے ایمان میں توقف کرتے گئے۔ یزید پر اور اس کے مددگاروں پر اللہ کی لعنت کو، یہ علامہ تفتہ زانی فرماتے گئے کہ یزید پر اور اس کے مددگاروں پر، جس نے اس کی مدد کی گئے، سب پر اللہ کی لعنت کو۔ یہ بڑے بڑے ہمارے علماء کرام گئے جنہوں نے اللہ پر یزید کے بارے میں کہا کہ وہ فاسق و فاجر گئے، حلال اللہ پر حرام عورتوں کو اپنے اوپر حلال کرنے والا گئے، یہ فاسق و فاجر کے، گنہ گانے کے، کبیرہ گناہ کرنے والا کے، زانی کے، شرابی کے، بے نمازی کے۔ اور اللہ کو اکبر اس یزید کی وجہ سے لوگوں نے اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ اللہ اکبر نکاح کرنے پر اس نے یزید نے مجبور کر دیا تھا۔ یزید کی وجہ سے اللہ اکبر کئی لوگوں نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا، کئی لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا ہے اس یزید کے ڈر کی وجہ سے۔ بتاؤ جس نے اللہ اکبر لوگوں کو بے نمازی بنایا ہو، جس نے شراب پی ہو، اللہ اکبر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر پر گندگیاں پھیلاتا ہو، اور جس نے صحابہ اور تابعین کے قتل کرنے کا حکم دیا ہو، کیا اس کے بارے میں کبھی ہمارا اچھا گمان ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص کبھی جنتی ہو سکتا ہے؟ تو یزید پلید اللہ اکبر یہ ملعون شخص ہے، اس پر اللہ اکبر کبھی بھی اسے امیر المؤمنین بھی نہیں کہنا چاہیے اور رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن معاذ اللہ رب العالمین یہ جلال الدین قاسمی جو ہے یہ کہتا ہے کہ یزید رحمت اللہ تعالی علیہ، لیکن میں یہ ایک بار نہیں، ہزار بار نہیں، بلکہ جہاں گنتی ختم ہوتی ہو اتنی بار میں کہتا ہوں یزید لعنت اللہ تعالی علیہ، یزید پر اللہ کی لعنت ہو، یزید پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کون سا اللہ با اچھا شخص تھا کہ اس پر رحمت بھیجی جائے؟ یہ تو اللہ با خدا رسول تمام لوگوں کی لعنت کا حقدار ہے۔ اللہ با اس پر کبھی بھی اس کے بارے میں اچھا گمان ہرگز بالہرگز نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ با اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا یزید کے بارے میں؟ اعلیٰ حضرت کا کیا فرمان ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق اور فاجر اور اللہ با گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ یزید کیا ہے؟ فاسق اور فاجر ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ بتاؤ کتنے بڑے بڑے علماء نے یزید کے بارے میں کیا کہا؟ کسی نے کبھی اچھا کہا کسی کو؟ یزید کو کہا اچھا کہ اللہ بھائی یزید اچھا تھا، یا یزید اچھے اخلاق والا تھا، یزید نمازی تھا، یزید شریعت کا پابند تھا، یہ کہا کسی نے؟ اللہ اکبر ہرگز بالہرگز نہیں کہا ہے، بلکہ جس نے بھی کہا تو یوں کہا کہ وہ لعنت کا حقدار ہے، وہ اللہ کو اکبر فاسق اور فاجر ہے، بڑے بڑے گناہ کرنے والا ہے اور حرام عورتوں کو اپنے اوپر حلال کرنے والا، اپنے لشکر پر حلال کرنے والا یزید پلید شرابی تھا، جس نے اللہ و اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی گئے اور اللہ و صحابہ اور تابعین کے قتل کا حکم دیا گیا، یہ یزید پلید تھا، اس کے بارے میں ہرگز اچھا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ میں نے اللہ اکبر
کچھ معتبر کتابوں کے حوالوں کے ساتھ یہ باتیں میں نے عرض کر دی، لیکن اب آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یزید کو جنتی کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ یزید جنتی ہے یا جہنمی؟ بھائی جو لوگ جہنمی کہنے پر خوش ہو تو بلند آواز سے بولے یزید جنتی ہے یا جہنمی؟ بالکل بالیقین یہ کیا ہے؟ یزید جہنمی ہے، اور یہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ یہ اللہ اکبر امام حسین کے قتل میں اسی کا تو ہاتھ تھا، اسی نے حکم دیا تھا، اور اللہ اکبر اہل بیت کی احانت کرنے میں اسی کا ہاتھ تھا، اور اللہ اکبر بلکہ ایک جلال الدین قاسمی جس کا میں یہ نام لے رہا ہوں بار بار، یہ اس بدبختے کی میں نے ایک ویڈیو سنی، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ یزید پلید اتنا اچھا آدمی تھا، اتنا اچھا آدمی تھا کہ جب کربلا سے امام زین العابدین یزید کے پاس آئے تو امام زین العابدین کو اللہ اکبر یزید کے پاس اتنا اچھا لگا کہ اللہ وہ یزید کے دربار میں رک گئے، یزید کے پاس رک گئے، اور امام زین العابدین کہتے ہیں مجھے یزید بہت اچھا لگتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، آپ سارا مجھے بتائیے جلال الدین قاسمی کہتا ہے، بلکہ اللہ اکبر وہ یہاں تک کہتا ہے کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ اکبر سکینہ کو تو یزید کا دربار اتنا اچھا لگا کہ وہ تو جانا پسند ہی نہیں کرتی تھی یزید کے دربار میں سے، کہا کہ یہاں تک کہ سکینہ کا مزار بھی یزید کے دربار میں، سکینہ کا مزار بھی یزید کے دربار میں۔ بتاؤ یہ جلال الدین قاسمی کتنے لوگ بدبخت کرتے گئے، وہ اللہ اکبر سب کو بتایا کہ یزید جہنمی گئے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیا چاہتے گئے کہ ہم جہنمی کا بار بار ذکر کر کے ہم خود بھی جہنمی ہو جائیں۔ یہ لوگ یہی کہنا چاہتے ہیں بار بار یزید کو امیر المؤمنین کہہ کے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ کے، یہ ہرگز میں نے اپنے علماء کا موقف اور ہمارے علماء کی میں نے باتیں سنائی کہ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، یزید کو شرابی تھا، زنا کرنے والا تھا، بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا تھا، یزید فاسق اور فاجر تھا، اور اللہ اہل بیت کا خدا کا دشمن تھا، اور دادا گنج بخش علیہ حجویری کہتے گئے کہ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی یزید کو رسوا اور ذلیل کرے۔ اتنے بڑے بڑے علماء اور فقہاء اور بزرگان دین نے یزید کے بارے میں یہ کہا، اور اللہ اکبر یہ یزید کہتا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ حضرت سکینہ کو یزید کا دربار پسند آ گیا، امام زین العابدین کو پسند آ گیا، معاذ اللہ یہ سب ان کی بد، یہ سب ان کی خام خیالی گئے، اور یہ اللہ بھائی ان کے سب بکواسے گئے، اس طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا موقف یزید کے بارے میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ فاسق و فاجر اور بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں لوگ کہتے گئے کہ یزید جنتی گئے، اور ہمارے پاس علم نہ ہو تو ہم بھی ایسی بکواسوں کے اندر آ سکتے ہیں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر ہمارے پاس علم نہ ہو تو ہم بھی ایسی بکواسوں میں آ سکتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یزید جنتی ہے، اس پر حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ وہ حدیث کیا ہے جو یزید کے جنتی ہونے کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں، تو یہ یزیدی گروہ یہ حدیث بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم، یعنی یہ حدیث پیش کرتے کہ یزیدی لوگ کہ یہ دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشایا ہوا ہوگا، وہ بخشا ہوا ہوگا، یعنی جو قسطنطنیہ پر سب سے پہلے حملہ کرے گا وہ کیا ہے، وہ اللہ پر حملہ کرنے والے لوگ اللہ پر وہ جنتی لوگ ہیں، وہ بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اللہ اب یزیدی گروہ کہتا ہے کہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا یزید ہے، قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا یزید ہے، اور اس نے فرمایا جو قسطنطنیہ پر سب سے پہلے حملہ کرے گا وہ کیا ہے، اللہ پر بخشا ہوا ہے، جنتی گئے۔ تو اس نے فرمایا جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، اور قسطنطنیہ پر حملہ کس نے کیا، یزید نے کیا گیا، تو یزید جنتی ہوا، بخشایا ہوا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب بات یہ حدیث پیش کریں گے، اور کئی کتابوں میں ہے کہ یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن ہمارے پاس علم نہ ہو تو ہم لوگوں کی بکواسوں میں آ جائیں گے، اور ہم بھی کہنے لگے گا بات تو صحیح ہے، حدیث کی روشنی تو یزید کے جنتی ہونے کا ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ یزید جنتی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یزید جنتی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اور فاسق اور فاجر ہے، کیا ہے، فاسق اور فاجر ہے، فاسق اور فاجر ہے، اللہ اکبر۔ لیکن آپ سنیں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ روایتوں کے اندر یہاں تک آیا گیا، بڑی بڑی معتبر کتابوں میں کامل ابن اسیر کے اور بدایہ و نہایہ کتابوں میں آیا گیا کہ یزید نے قسطنطنیہ پر جو حملہ کیا نا اس کے بارے میں 4 باتیں آتی ہیں، 4 روایت کہ اس نے کب حملہ کیا تھا۔ اب بات دھیان سے سنیے گا، میں پوچھ لوں گا بیچ میں کہ یزید نے جو قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، لیکن اس کے بارے میں 4 روایت آئی ہے کہ کب حملہ کیا تھا،
ایک روایت میں یہ 4 قول آئیں گے اور اقوال ہیں گے، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ ہجری سن 49 کے اندر 49 میں یزید نے کیا کیا تھا؟ قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، یہ پہلا قول۔ دوسرا قول یہ کہ ہجری سن 50 میں یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا۔ تیسرا قول یہ کہ یزید نے ہجری سن 52 میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، اور ایک چوتھا قول یہ کہ ہجری سن 55 میں اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا۔ بس سمجھ میں 4 قول، ایک قول کیا ہے 49، دوسرا 50 کا، تیسرا 52 کا، اور چوتھا کیا ہے 55 کا۔ یعنی یہ ہجری سن 49 یا 50 52 یا 55 میں ان ہجریوں میں سے کبھی بھی یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا۔ بات سمجھ میں 4 قول ہے کہ یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، اس میں کتنے قول ہیں؟ 4 قول ہے۔ پہلا 49 کا ہے، دوسرا 52 کا ہے، اور دوسرا 50 کا ہے، تیسرا 52 کا، اور چوتھا کیا ہے 55 کا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یعنی یزید نے ہجری سن 49 سے لے کر 55 میں کبھی بھی قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہوگا۔ بات سمجھ میں 49 سے لے کر ہجری سن 49 سے لے کر ہجری سن 55 تک کبھی بھی قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہوگا۔ اور حضور کی حدیث کیا ہے کہ جو سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ کون ہوگا؟ جنتی اور بخشا بخشایا ہوا ہوگا۔ اور یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اس کے بارے میں 4 قول ہے، یا تو ہجری سن 49 میں کیا تھا، یا تو 50 میں کیا تھا، یا 52 میں کیا تھا، یا 55 میں کیا تھا۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی قسطنطنیہ پر حملہ ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی قسطنطنیہ پر حملہ ہو چکا ہے، اور قسطنطنیہ پر سب سے پہلے حملہ کرنے والے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے، اور حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے بارے میں آیا گیا کہ ان کا انتقال ہجری سن 46 یا 47 میں ہوا۔ عبد الرحمن کا انتقال کب ہوا؟ ہجری سن 46 میں ہوا یا ہجری سن 47 میں ہوا۔ اور یزید کے بارے میں کہ اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے، اس میں 4 قول 49 کا گئے۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ 49 پہلے آتے گئے یا 46 یا 47 پہلے آتے ہیں؟ 46 اور 47 پہلے آتے گئے، یہ 49 بعد میں آتے گئے۔ تو یزید نے قسطنطنیہ پر جو حملہ کیا تھا وہ ہجری سن 49 میں یا 50 یا 52 یا 55 میں کیا تھا۔ لیکن اللہ اکبر عبد الرحمن بن خالد بن ولید انہوں نے اللہ اکبر قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، اور ان کا انتقال ہجری سن 46 یا 47 میں گئے۔ مطلب ہجری سن 46 اور 47 سے پہلے عبد الرحمن نے قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہجری سن 46 اور 47 یہ ان کے انتقال کا اللہ پر وقت ہے، یعنی اس سے پہلے ہجری سن 46 یا ہجری سن 47 اس سے پہلے عبد الرحمن نے قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا تھا۔ تو آپ ذرا مجھے بتاؤ کہ حضور کی یہ حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ اللہ پر بخشا بخشایا ہوا ہوگا، تو سب سے پہلے حملہ کرنے والے کون گئے؟ حضرت عبد الرحمن گئے، یزید نہیں گئے۔ تو اللہ پر بخشے بخشائے ہوئے کون گئے؟ یزید ہوا یا عبد الرحمن ہوئے؟ عبد الرحمن ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی کہ یزید کے بارے میں گئے کہ اس نے 49 سے لے کر 55 میں کبھی بھی قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہوگا، لیکن اللہ کو پر عبد الرحمن نے ان کا انتقال کا وقت ہجری سن 46 سے 47 ہے، اس سے پہلے وہ قسطنطنیہ پر حملہ کر چکے تھے۔ اللہ بھائی یہ بھی بڑی بڑی کتابوں کے اندر ہے، بدایہ و نہایہ کامل ابن اسیر اور اسد الغابہ کے اندر ہے کہ عبد الرحمن نے ہجری سن 46 یا 47 سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا تھا، یعنی حضور نے فرمایا بخشے بخشائے ہوئے اللہ بھائی، یعنی وہ جنتی ہوں گے جو قسطنطنیہ پر سب سے پہلے حملہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے حملہ کرنے والے عبد الرحمن تھے۔ سب سے پہلے حملہ کرنے والے کون تھے؟ یعنی عبد الرحمن، یہ انہوں نے پہلے حملہ کر دیا تو وہ ہو گئے جنتی۔ اب یہ اس نے 49 میں کیا ہو یا 50 میں کیا ہو یا 52 میں کیا ہو یا 55 میں کیا ہو، لیکن پہلا حملہ تو قسطنطنیہ پر ہو گیا۔ اور حدیث میں جو سب سے پہلے حملہ کرے گا وہ جنتی اور بخشا بخشایا ہوا ہوگا۔ تو پہلے حملہ کرنے والے عبد الرحمن گئے، یعنی وہ بخشے ہوئے بخشائے ہوئے گئے، وہ جنتی گئے۔ اس نے تو بعد میں حملہ کیا گیا، تو یہ جنتی ہوا کہ جہنمی ہوا؟ یعنی اس کے دیگر اعمال کی بنیاد پر اور دیگر کرتوتوں کی بنیاد پر یہ کیا ہوا؟ جہنمی ہوا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ لیکن اگر یہ بات بھی مان لیں، یہ تو میں نے ایک تحقیق کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بات عرض کر دی کہ پہلے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا تو وہ جنتی بخشے بخشائے ہوئے۔ یزید پہلا حملہ کرنے والا نہیں ہے، یزید نے قسطنطنیہ پر پہلا حملہ نہیں کیا تھا۔ پہلا حملہ کس نے کیا تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے کیا تھا۔ لیکن
اگر مان بھی لے کوئی ایسے ہم کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمیں کوئی بار بار کہے نہیں اسی نے کیا تھا, نہیں اسی نے کیا تھا پہلا حملہ, نہیں اسی نے کیا تھا, وہی پہلا حملہ کرنے والا ہے, چل بھائی تیری بات مان لیتے ہیں. علم ہونا چاہیے, ایسا تو کوئی ایسے بات کر سکتا ہے کہ بھائی چل تیری بات مان لیتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر یزید پہلا حملہ کرنے والا ہے, لیکن اس سے پوچھو کیا ایک دو اچھے عمل کی بنیاد پر کوئی جنتی ہو جاتا ہے؟ ایک دو اچھے عمل کی بنیاد پر کیا کوئی جنتی ہو جاتا ہے؟ کہ میں آپ کو دو تین حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, آپ غور سے سنیے گا اور آپ مجھے بتائیے گا کہ ایک دو عمل کرنے کے بعد کیا کوئی جنتی ہو جاتا ہے؟ آپ دیکھیں حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے گئے تو الگ ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے, دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے. جب مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں نا تو جدا ہونے سے پہلے اللہ کیا فرما دیتا ہے؟ بخشش فرما دیتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آیا حضور نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ. حضور نے فرمایا کہ جو رمضان میں روزہ افطار کرائے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. جو رمضان میں وہ روزہ افطار کرائے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اور تیسری حدیث میں حضور نے فرمایا یغفر لامتی فی آخر لیلۃ فی رمضان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے کہ اللہ تمام امت کو بخش دیتا ہے, تمام امت کو بخش دیتا ہے. یہ تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی, لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی شخص اچھی نیت کے ساتھ کسی مسلمان سے مصافحہ کر لے اور اس کے بعد رمضان میں روزہ افطار کرا دے اور اسے رمضان کا مہینہ بھی نصیب ہو جائے, رمضان کی آخری رات بھی نصیب ہو جائے, ٹھیک ہے, روزہ بھی افطار کرایا, رمضان کی آخری رات بھی مل گئی اور ہر کسی سے بھی ملاقات کرتا ہے تو وہ مصافحہ کرتا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ خالی کوئی مصافحہ کر لے, رمضان میں افطاری کروا دے یا اللہ پر رمضان کی آخری رات نصیب ہو جائے تو یہ اللہ پر جس سے یہ سب کام نصیب ہو جائے, اس کے بعد وہ مدینے پر حملے کرے, وہ گناہ کرے, زنا کرے, شراب پیے, جوا کھیلے, تو اللہ اب کیا یہ تین کام کرنے کی وجہ سے اسے بخش دیا جائے گا؟ بات سمجھ میں آئی؟ حضور نے فرمایا جو مصافحہ کرے گا تو اللہ ابا ہاتھ جب ملائے گا تو جدا ہونے سے پہلے مغفرت ہو جائے گی. تو یہ تو بہت آسان ہو گیا. پھر اگر یہ یزیدیوں کی بات مان لے کہ یزید نے صرف قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کیا, چلو ان لوگوں کی بات مان لیتے ہیں بالفرض, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی بات مان لے کہ یزید نے پہلا حملہ کیا تو اللہ ابا کیا یہ صرف ایک حملہ کرنے کی وجہ سے اس کے یہ سارے کرتوت معاف ہو جائیں گے؟ سارے کرتوت معاف ہو جائیں گے؟ اگر یہی بات رہی کہ ایک حملہ کرنے کی وجہ سے قسطنطنیہ پر اس کے سارے کرتوت معاف ہو جائے تو اب تو اللہ اکبر, آج تو بالکل آسانیاں ہو جائے گی. لوگ کیا کریں گے؟ بالکل شراب پیئیں گے, جوا کھیلیں گے, زنا کریں گے, اللہ اکبر اسی طرح لواطت کریں گے, سب کچھ کریں گے. اور اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوگا نماز پڑھنے آئیں گے, بلکہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے, سیدھے کیا کریں گے؟ جب نماز ختم ہوگی تو لوگ مصافحہ کر دیں گے تو مصافحہ کر لے گا. اب مصافحہ کر لے گا تو کیا اس کا شراب پینا معاف ہو جائے گا؟ جوا کھیلنا معاف ہو جائے گا؟ لیکن حضور نے تو فرمایا کہ جب ہاتھ ملاتے ہیں تو الگ ہوتے ہیں, دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. لیکن اللہ بھائی یہ مغفرت ہو جاتی ہے, لیکن کب؟ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو تو اللہ اوپر اور پھر گناہ کی طرف نہ جانے کا ارادہ کر لے تو اللہ اوپر پھر اس طرح سے ملاقات کرے, روزہ افطار کرائے تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن بڑے بڑے گناہ کیے گئے تو اس کی معافی مانگنا پڑے گی, اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا پڑے گی. تو اللہ اوپر یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک دو اچھے کام کر لینے سے کوئی بخش نہیں دیا جاتا ہے, کوئی جنتی نہیں ہو جاتا ہے. تو اگر مان بھی لو کہ یزید نے سب سے پہلا قسطنطنیہ پر حملہ کیا, حالانکہ کیا نہیں ہے, حالانکہ کیا نہیں گئے, لیکن اگر مان بھی لے تو کیا ایک عمل کی وجہ سے وہ جنتی ہو جائے گا؟ صرف یہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی وجہ سے. پھر اللہ بھائی اس پر یہ ساری باتیں گئے کہ امام حسین کے اللہ ابا لب مبارک کو چھڑی ماری, اللہ بھائی امام سیدنا عابدین کو اللہ ابا تکلیفیں پہنچائے, سکینہ پر ظلم و ستم کیے, اور اللہ اکبر اس نے کربلا کے اندر لوگوں تک یہ یزیدیوں تک پیغام پہنچایا, حکم دیا کہ اللہ اکبر حسینیوں کے ساتھ جنگ کرو, انہیں قتل کرو, انہیں شہید کر دو. یہ سب اس نے جو پیغامات بھجوائے, مدینہ منورہ پر حملے کیے, اللہ اکبر عورتوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا, اور اسی طرح مسجد نبوی میں اللہ اکبر گندگی پھیلائے, حضور کے منبر پر گندگی پھیلائے, مسجدوں میں جانوروں کو باندھا, اور اللہ اکبر امام حسین پر 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا, اہل بیت پر اتنے سارے ظلم و ستم کیے. کیا خالی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی وجہ سے یزید جنتی ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا. یزید کیا ہے؟ جہنمی ہے, وہ جہنم میں جائے گا, وہ جہنم میں چلے گا. یہ یزید بدبخت ہے کہ لوگ اس کے بارے میں اللہ بکواس کرنے لگتے ہیں کہ اللہ اکبر یزید کیا ہے جنتی, لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ یزید کیا ہے
بولو زور سے، یزید کے آگے جو جتنا زور سے بولے گا میں سمجھ جاؤں گا اتنے ہی اس سے اللہ بھائی یزید کے ساتھ اتنی ہی کڑی دشمنی ہے۔ دیکھ تو یزید کی کتنے دشمن یہاں پر بیٹھے، یزید جنتی ہے یا جہنمی؟ وہاں ماشاءاللہ یہی دشمن بنے رہیے، کیونکہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ فقط استکمل الایمان، کہ حضور نے فرمایا جو اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت کرے، اللہ کی وجہ سے کسی دشمنی کرے گا وہی پکا مومن ہوگا۔ تو اللہ اکبر، ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر یزید سے دشمنی کرتے گئے۔ یزید اور جتنے بھی یزیدی لوگ آج کے دور میں بھی ہے، سب کے سب ہمارے دشمن گئے، ان سے ہمارا نہ کل کوئی تعلق تھا، نہ آج ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ قیامت تک کوئی تعلق ہو سکتا ہے، اور قیامت میں بھی بخشے جائیں گے تو اللہ بھائی امام حسین کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور جو یزید کے پاؤں پر چلتے گئے، وہ یزید کے پیچھے چلتے گئے، وہ یزید کی اللہ اکبر وہ بات مان کے وہ سب جہنم میں جائیں گے، ہم امام حسین کے فرمان پر عمل کر کے جنت میں جائیں گے۔ تو ہم حسینی گے، ہم یزیدی، ہم حسینی گے، یزیدی ہمارے یزیدیوں سے، یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم حسین گے اور حسین والوں سے ہمارا تعلق ہے، حسینیوں سے ہمارا تعلق ہے، یزیدیوں سے کوئی تعلق ہمارا نہیں ہے۔ اور جو یزیدیوں پر اللہ پر جو یزیدیوں کی بات مانتے گے، یزید کی مانتے گے اور اسے کہتے رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امیر المومنین، تو کہو وہ تمہارا امیر ہوگا، وہ تمہارے لیے ہوگا، ہمارے لیے تو سب کچھ حسین گے، ہمارے لیے سب کچھ حسن گے، ہمارے لیے سب کچھ ہمارے مصطفیٰ گے، قیامت کے دن ہمارے بخشش کا ذریعہ اہل بیت اطہار گے۔ اروا اللہ کو برا یزیدیوں کے لیے جہنم گے، یزید خود بھی جہنم میں جائے گا اور یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اور ہم حسینی گے۔ اللہ کل قیامت کے دن جب سارے افراد سارے لوگ جمع ہوں گے، اس وقت اللہ ہم کہیں گے ہم حسینی گے، ہم حسینی گے۔ امام حسین کہیں گے چل تو حسینیت تو جنت میں چلا جا، تو حسینیت تو جنت میں چلا جا، تو حسینیت تو جنت میں چلا جا۔ اللہ پر ہم حسینی کرتے کرتے، ہم یا حسین کرتے کرتے جنت میں چلے جائیں گے، اور لوگ یا یزید کرتے کرتے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو ہمیں جہنم مبارک ہو اور ہمیں اللہ کے فضل سے جنت مبارک ہو۔ ہم جنتی کے، یہ سب یزید ان کی بکواس سے ہرگز نہ سنیں۔ یہ یزید کے بارے میں کچھ باتیں میں نے عرض کر دی کہ جو لوگ یزید کو جنتی یا اس طرح سے کوئی بات کہے تو آپ انہیں اس طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ اب آپ کو میں اب ہمارا اصل موضوع اب یہاں سے شروع ہو جائے گا کہ اب یزید خلیفہ بنتا ہے۔ پہلے خلیفہ کون تھے؟ ابو بکر، دوسرے خلیفہ کون تھے؟ عمر، اور تیسرے خلیفہ عثمان، چوتھے خلیفہ مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا۔ اس کے بعد خلافت کس کو ملی؟ امام حسن کو، اور امام حسن نے خلافت کس کو دی؟ امیر معاویہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب حضرت امیر معاویہ یزید کو خلافت دیتے گئے، یزید خلیفہ بنتا گئے۔ اب کل میں یہ بات عرض کروں گا کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلافت کیوں دی، کن شرطوں کے ساتھ دی، اور یزید جب خلیفہ بنتا گئے پھر یزید کیا کیا کارنامے کرتا گئے، انشاءاللہ وہ بیان کل سے شروع ہوگا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے یا سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے